نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہم نماز جنازہ کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں پچھلے چیپٹر سے ریلیٹڈ آپ کو واضح کرنا چاہ رہی تھی. ہم نے جو پچھلی کلاس میں چیپٹر پڑھا تھا احکام الجنائز، اس میں ہم نے عیادت کی دعائیں پڑھی تھیں، اور اس کو آپ شرعی دم بھی کہہ سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں غیر شرعی دم بہت عام ہے، اور اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کا علم دیا ہے الحمدللہ، تو ہمیں اس پر ہی عمل کرنا چاہیے. اور بے شمار دعائیں جو ہیں وہ ہمیں شفا کے لیے ملتی ہیں اور شرعی دم کے لیے ملتی ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اسی سے ہی اللہ کی حفاظت میں آنا چاہیے، اور غیر شرعی دم سے بالکل ہی پرہیز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے جو چیپٹر پڑھا تھا تجہیز و تکفین، اس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی. اچھا، میں آپ کو تجہیز اور تکفین کا معنی بھی واضح کر دوں. اس کا معنی ہے کہ کفن دفن کا سامان تیار کرنا. کسی کی موت کے بعد قبر میں دفنانے تک تمام امور کو کہتے ہیں. اس میں غسل دینا، کفنانا اور دفنانا شامل ہے. اس چیپٹر میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی میت کے غسل کے بارے میں. سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے غسل کے بارے میں بتاتی ہیں، جس میں ہم نے غسل میت کا طریقہ پڑھا. آپ کتاب کو جو صفحہ نمبر 357 ہے، اگر اس کو نکال لیں تو ہم اس حدیث سے ریلیٹڈ کچھ فقہ مزید سیکھیں گے، اور کتاب کے صفحے کے نیچے جو حاشیہ ہے وہاں سے غسل میت کا مختصر طریقہ بھی دیکھیں گے، اور کچھ ضروری باتیں اس میں شامل بھی کریں گے. وہ حدیث یہ تھی، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہلا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 3، 5 یا 7 بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، یعنی طاق عدد میں انہیں غسل دو، اور آخری بار پانی میں کچھ کافور بھی ملا لو. ایک روایت میں ہے کہ غسل دائیں طرف اعضائے وضو سے شروع کرو. سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے غسل کے بعد اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں گوندھیں اور انہیں پیچھے ڈال دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ عورت کو عورتیں ہی غسل دیں گی، ٹھیک ہے. البتہ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اس حوالے سے بے شمار دلائل ملتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس نے صحابہ کی موجودگی میں غسل دیا تھا، اور یہ بات موطا امام مالک میں آتی ہے. اسی طرح سے دارقطنی اور بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن عورت کو عورتیں ہی غسل دیں گی. پھر یہ کہ میت کو غسل دینا ضروری ہے. مسلمان فوت ہو جائے تو اسے غسل دینا ضروری ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، عورت ہو یا مرد ہو، اس کا جسم مکمل طور پر محفوظ ہو یا جسم کا کچھ حصہ. البتہ میدان جنگ میں جو شہید ہو جاتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے. تو ہم غسل میت کا مختصر جو طریقہ ہے وہ پڑھ لیتے ہیں.
تو میت کو غسل دینا ضروری ہے، اور غسل کے لیے کسی ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو با اعتماد ہو اور مسائل غسل سے واقف ہو، کیونکہ میت کو غسل دینا ایک شرعی حکم ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ غسل کے دوران میت کے اکرام کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، نہلانے کے لیے جو لوگ چاہیے اس میں 2 افراد غسل دینے کے لیے ہو جائیں، ایک فرد جو ہے وہ مددگار کے طور پر ہو جائے اور ایک فرد بوقت ضرورت کچھ لینے دینے کے لیے ہو جائے۔ غسل دینے والوں اور مددگاروں کے علاوہ کسی کی بھی موجودگی مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو غسل کے دوران میت کے اکرام کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، اب ہم کتاب سے دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 358، میں اس کا حاشیہ پڑھ رہی ہوں اور جہاں جہاں وضاحت کروں گی اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیں۔ وفات کے فوراً بعد میت کا منہ اور آنکھیں بند کی جائیں، بازو، ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی کر لی جائیں۔ نیز، قمیض اور بنیان وغیرہ اتار کر چادر سے میت کا بدن ڈھانپ لیا جائے۔ پانی اور بیری کے پتے ابال لیے جائیں، پھر نیم گرم پانی ہی استعمال کیا جائے۔ نیز پانی کم از کم استعمال کیا جائے۔ لکڑی کا ایک تختہ ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پانی کا نکاس یعنی پانی کا اخراج یا نکلنا اور گندگی کو ٹھکانے لگانا آسان ہو۔ میت کو اس تختے پر لٹایا جائے۔ ناف سے گھٹنوں تک کی جگہ کپڑے سے ڈھانپ دی جائے۔ اچھا، یہ مرد کے لیے ہے، اور اگر میت عورت ہے تو جو جسم کا حصہ پردے میں ہونا چاہیے اس کو چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ اور دوران غسل میت کی شرمگاہ پر نظر نہ پڑے، نہ کپڑے کے بغیر اسے ہاتھ لگے، یعنی یہ بہت ہی کمپلسری بات ہے کہ میت کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا جا سکتا اور اس کو بغیر کپڑے کی اوٹ کے چھوا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر جسم زخمی ہو اور اس پر پٹیاں بندھی ہوں تو احتیاط سے پٹیاں کھول کر روئی اور نیم گرم پانی سے آہستہ آہستہ زخم دھوئے جائیں۔ ہر کام کی ابتدا دائیں طرف سے کریں، الا یہ کہ صرف بائیں جانب توجہ کی مستحق ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ صرف بائیں جانب ہی زخم ہو اور پہلے اس کو صاف کرنا ضروری ہو، تو آپ بائیں طرف پہلے کام شروع کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ ہر کام کی ابتدا دائیں طرف سے کریں۔ ناف کی طرف ہاتھ سے میت کا پیٹ 2 یا 3 دفعہ دبایا جائے تاکہ اندر رکی ہوئی گندگی امکانی حد تک خارج ہو جائے، یعنی غسل دینے والا میت کا سر اس قدر اٹھائے کہ وہ بیٹھنے کی حالت کے قریب ہو جائے، پھر اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ دبا کر ہاتھ پھیرے تاکہ گندگی نکل جائے۔ پھر بائیں ہاتھ پر کپڑے کا دستانہ وغیرہ جو کفن کے ساتھ بنایا جاتا ہے، عموماً لوگ کپڑے کے گلوز بنا لیتے ہیں، ویسے جو نارملی گلوز ملتے ہیں مارکیٹ میں وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو بائیں ہاتھ پر کپڑے کا دستانہ یا پھر جو بھی گلوز ہیں پہن کر پہلے مٹی کے 3 ڈھیلوں پھر پانی سے اس کا استنجا کریں۔ اچھا، مٹی کے ڈھیلوں کی اگر ضرورت ہو تو استعمال کریں، ورنہ پانی سے استنجا بھی کافی ہوگا۔ اگر زیر ناف بالوں کی صفائی باقی ہو تو کر لیجئے۔ اچھا، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ پلیز کٹ کر دیں۔ یہاں جو زیر ناف بالوں کی صفائی کی بات ہو رہی ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی شرعی عذر کی بنا پر یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے زیر ناف بال نہ مونڈ سکا اور اسے موت آ گئی تو زندہ لوگ اس کے زیر ناف بال نہیں مونڈیں گے، کیونکہ اس عمل کی کوئی شرعی دلیل نہیں، اور یہ عمل زندہ لوگوں کے لیے باعث ضرر ہے، یعنی تکلیف دہ عمل ہے، جبکہ میت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں، میت کے زیر ناف بالوں کو مونڈنے سے باز رہنا ہی میرے نزدیک بہتر ہے، کیونکہ مرنے والے کو اپنی زندگی میں یہ حکم دیا گیا تھا، جب اسے موت آ گئی تو یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر یہ کہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ میت کے زیر ناف بالوں کو مونڈنا اور اس کے ناخنوں کو کاٹنا مکروہ جانتے تھے، اور یہ بات مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے۔ پھر یہ کہ زیر ناف بال کاٹنے کے لیے سطر کو دیکھنا لازم ہے اور میت کا سطر دیکھنا جائز نہیں، تو یہ عمل ممکن نہیں ہے۔ بعض علماء میت کے ناخن، مونچھیں اور زیر بغل بالوں کو کاٹنا جائز کہتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، لیکن زیر ناف بالوں کو کاٹنا تو کسی صورت جائز نہیں، وہ اس لیے کہ یہ صفائی بغیر سطر کو دیکھے ممکن نہیں ہے۔ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حماد رحمہ اللہ سے پوچھی، کون سی بات؟ کہ کیا میت کے زیر ناف بالوں کی صفائی ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے اس کا رد کیا اور فرمایا، مجھے بتاؤ اگر وہ مختون نہ ہو، یعنی اس کا ختنہ نہ ہوا ہو، تو کیا اس کا ختنہ بھی کیا جائے گا؟ یعنی اس سوال کے ذریعے انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ ایسا نہیں کرنا ہے،
اور یہ بات مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے کام زندگی سے متعلق ہیں۔ اگر کسی نے زندگی میں سستی کی ہے تو اس کا گناہ لکھ دیا گیا ہے، اور اگر کوئی شرعی عذر کی بنا پر ایسا نہ کر سکا تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اگر زیر ناف بالوں کی صفائی باقی ہو تو کر لی جائے، اس کو پلیز آپ کٹ کر دیں۔ مزید ہم کتاب سے پڑھیں گے، ناک، دانت، منہ کا خلال اور کانوں میں اچھی طرح گیلی روئی پھیر کر ان کی الگ سے صفائی کر لی جائے تاکہ بعد میں وضو کے دوران 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھونا پڑے۔ بسم اللہ پڑھ کر میت کو مسنون وضو کرایا جائے، سر کا مسح اور پاؤں رہنے دیا جائے۔ اچھا، وضو کے دوران منہ اور ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے گا بلکہ گیلی روئی پھیر کر صاف کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر 3 دفعہ اچھی طرح سر دھوئیں، حسب ضرورت صابن استعمال کرتے ہوئے پورا جسم 3، 5 یا 7 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں۔ آخری دفعہ نہلاتے وقت پانی میں کچھ کافور ملا لیں، سب سے آخر میں پاؤں دھوئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختصر طریقہ تھا غسل میت کا۔ اس میں کچھ اور ڈیٹیلز بھی ہیں، لیکن یہ جو مختصر طریقہ ہے اس میں میکسیمم ڈیٹیلز جو ہیں وہ آ گئی ہیں۔ اچھا، یہ جو غسل دینا ہے میت کو اور پھر میت کو کفن پہنانا ہے اور جو قبر کھودنا ہے اور اس میں دفن کرنا ہے، یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غسل دیتے وقت پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جس نے میت کو کفن دیا تو اللہ اسے جنت کے ریشمی لباس پہنائے گا، اور جس نے میت کے لیے قبر کھودی پھر اس میں دفن کیا تو اس کو اجر میں ایسی رہائش گاہ ملے گی جس میں وہ قیامت تک ٹھہرایا جائے گا۔ اسے مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اب اس غسل کے بارے میں جو میت کو دیا جاتا ہے کچھ سوال کیے جاتے ہیں، جس میں ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کیا حائضہ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ یعنی اگر کسی عورت کو عورتیں غسل دے رہی ہیں اور ان عورتوں میں یعنی غسل دینے والی عورتوں میں کوئی حائضہ عورت ہے تو کیا وہ غسل دے سکتی ہے؟ تو جی دے سکتی ہے، اس کا حیض جو ہے وہ غسل دینے میں مانع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر ایک اور سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اس بارے میں ہم غسل کے بیان میں پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن یہاں تھوڑا سا آپ کو واضح کر دیتی ہوں۔ غسل دینے والے پر نہانا واجب نہیں ہے، البتہ اگر کوئی نجاست لگ جائے تو غسل کر لے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میت کو نہلائے اسے چاہیے کہ خود نہائے، جو جنازے کو اٹھائے اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے، لیکن امام ابو داؤد اس حدیث کو منسوخ سمجھتے ہیں، اور جو حکم ناسخ ہے وہ مستدرک حاکم میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو غسل دینے کی وجہ سے تم پر غسل نہیں ہے، صرف ہاتھوں کو دھو لینا کافی ہے۔ اس وجہ سے امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ان کی حدیث میں ہے وہ منسوخ ہے، اور یہ دونوں حکم مستحب ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میت کو غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں ہے۔ اور دارقطنی میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے، پھر بعد میں بعض لوگ غسل کر لیتے اور بعض نہیں کرتے تھے۔ تو کنکلوژن ان تمام روایات کا یہ ہے کہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی میت کو غسل دے رہا ہے، اس کے بعد اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے میت کے جنازے کو جو اٹھائے اس کے لیے وضو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو واضح ہیں دونوں باتیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ یہ دونوں حکم مستحب ہیں۔ کون سے دونوں حکم؟ میت کو غسل دینے والے پر غسل واجب نہیں، اگر غسل کر لے تو مستحب ہے۔ جنازے کو اٹھانے والا وضو کرے تو مستحب ہے، اس کا وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ غسل میت سے ریلیٹڈ تھیں۔ اچھا، پھر یہ کہ میت کے کفن کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ کفن اچھا ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ صاف ستھرا ہو، کشادہ ہو اور درمیانے درجے کا کپڑا ہو، نہ کہ بہت قیمتی کپڑا ہو۔ جامع ترمذی میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفن دینے میں مبالغہ آرائی اور غلو نہ کرو، وہ تو جلدی خراب اور ختم ہو جانے والا ہے۔ یعنی بہت مہنگے کپڑے میں کسی کو بھی کفن نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو جب وہ شہید ہو گئے تھے تو ایک چادر میں کفن دیا گیا، کیونکہ اس وقت یہی ایک چادر اویلیبل تھی. تو کفن جیسا بھی میسر ہو کفایت کر جاتا ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. البتہ اچھے حالات ہوں تو میت کو 3 چادروں میں کفن دینا مستحب ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا. اچھا، علماء کے نزدیک مردوں کو 3 اور عورتوں کو 5 کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے. اگر عورتوں کو 5 کپڑے میسر نہ ہوں تو 3 بھی کفایت کر جائیں گے. اچھا، 3 کپڑوں میں ایک قمیص ہوتی ہے ان اسٹچ، ٹھیک ہے، کفن کبھی بھی سلاوا نہیں ہوتا. ایک چادر ہوتی ہے اور ایک لفافہ ہوتا ہے. لفافہ جو فائنل کپڑا ہوتا ہے جس میں لپیٹا جاتا ہے، اور یہ تینوں ضروری ہیں. عورتوں کے لیے جو 5 کپڑوں کی بات ہے تو اس میں ایک سر کی چادر یعنی ایک اسکارف اور سینہ بند یعنی چھاتی پر باندھنے کا کپڑا اضافی ہوتا ہے تاکہ عورت کا پردہ زیادہ سے زیادہ ہو. اچھا، مرد اور عورت کے لفافے کا کپڑا اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ سر اور پاؤں کی طرف سے آسانی سے باندھا جا سکے اور قبر میں اتارا جا سکے. اور اگر کمر کی طرف بھی کمر بند باندھا جائے یعنی ایک بیلٹ کی طرح بھی چیز کمر پر باندھ دی جائے، کپڑے کی پٹی وغیرہ، تاکہ درمیان سے کفن نہ کھلے. کفن کو پہنانے کا خاص طریقہ ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کسی وقت آپ کو ضرور دیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ معلومات ہم سب کو ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری معلومات ہیں. ٹھیک ہے جی.